دمشق میں ودا کا قبرستان ہے۔ اہل دمشق اسے اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کا مشہور قبرستان ہے۔ اس میں اولیاء، علماء، مجاہدین اور شہداء کی قبریں ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک گورکن تھا جو اپنے روزمرہ کے معمولات کے مطابق قبریں کھودتا اور مردے دفناتا اور قبروں کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک روز وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور ایک قبر کھودنے کو کہا۔ قبر تیار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جنازہ آ گیا، مگر اس جنازے میں لوگوں کی کچھ زیادہ تعداد نہیں تھی، چند گنے چنے لوگ تھے۔ جنازے کو زمین پر رکھ کر تابوت کھولا گیا اور میت اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ گورکن قبر میں تھا، اس نے لاش اٹھائی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثنا میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور اگلا منظر یہ تھا کہ دو آدمی گھوڑوں پر سوار آئے اور میت کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ قبر کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو یہ منظر دکھائی نہیں دیا۔ یہ سب کچھ صرف گورکن ہی دیکھ سکا اور اس نظارے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لائے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے عورت کے بارے میں پوچھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولا، بخدا عجب نظارہ دیکھا ہے میں نے، یوں دیکھا۔ اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا کہ میں نے جب میت کو قبر میں اتارا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور اس کے بعد دو آدمی اس میت کو اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ سبحان اللہ! لوگ سمجھے کہ اسے وہم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے کچھ ماہ بعد وہی عورت ایک بار پھر اس گورکن کے پاس آئی اور اسے قبر کھودنے کے لیے ایک مرتبہ پھر کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی۔ گورکن نے میت تابوت سے نکالی اور قبر میں رکھی تو قبر کھل گئی اور جنت کا ایک حسین باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت کو اٹھا کر لے کر چلے گئے، مگر اس بار گورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ فوراً قبر تیار کر کے نکلا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، اور اس میت سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں بہت دکھ میں ہوں، جسے دفنایا گیا وہ میرا بیٹا ہے۔ چند ماہ پہلے میرا ایک اور بیٹا بھی وفات پا چکا ہے۔ وہ بولا، پہلی والی میت بھی آپ کی تھی؟ ہاں، مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولا، آپ کے پہلے بیٹے کو جب قبر میں رکھا تو وہ جنت کا باغ بن گئی، اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ دو فرشتے آئے، انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ مجھے بتائیے یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ گورکن نے تجسس سے پوچھا، آخر ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ بلند مقام ملا؟ عورت نے کہا، پہلا طالب علم تھا اور دوسرا ترکھان تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت معاملہ کیا۔ گورکن نے جب علم کی یہ فضیلت دیکھی تو وہ قبرستان چھوڑ کر مسجد توبہ میں آ گیا۔ ہمارے خاندان کے بزرگ برسوں سے اس مسجد کی خدمت پر مامور تھے۔ جس وقت وہ گورکن مسجد توبہ میں آیا، اس وقت ہمارے والد اور ان کے والد اور دادا کے دادا شیخ سعید برہانی وہاں پر موجود تھے۔ گورکن نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب فرمانے لگے، دیکھنے میں آپ 40-50 کے معلوم ہوتے ہیں، اور آپ کو اب اس عمر میں علم حاصل کرنے کا خیال کیوں کر آیا؟ گورکن نے ان کے سوال کے جواب میں قبرستان والا تمام واقعہ سنا دیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ میتیں آئیں، میں نے جب انہیں قبر میں اتارا تو قبر جنت کے باغوں کا ایک حسین باغ بن گئی۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ پر توکل کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ عربی کی کتاب، عربی کی گرامر کی کتاب پڑھو۔ یوں گورکن نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا
اور کچھ ہی عرصے میں ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ گورکن کا نام شیخ عبد الرحمن حفار تھا۔ وہ دمشق کے بڑے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان نسل در نسل علم حاصل کرنے والوں میں شامل ہو گیا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق حفار تھے۔ وہ بھی دمشق کے مشہور علماء میں سے تھے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ بطور مثال سب کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ سبق آموز واقعہ یوٹیوب پر دمشق کے ایک عمر رسیدہ عالم دین کی زبانی سن کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یقیناً علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، سٹیٹس کے لیے، کسی بڑے عہدے کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ میرے علم سے کسی کو فائدہ ہو، میرا علم اندھیرے راستے میں مشل کا کام کرے، میرا علم اندھوں کو راستہ دکھائے، میرا علم جاہلوں کی اصلاح کرے۔ لیکن افسوس، ہمارے ہاں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کا معیار سٹیٹس ہے، اس کا معیار انگریزی ہے۔ ہمارے اسکولوں کالجوں میں دیکھیے، جو اسکول جتنی زیادہ اچھی انگریزی سکھاتا ہے اس کو اتنا ہی اچھا اسکول مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اخلاق، یہاں پر زندگی کے طریقے، یہاں پر وہ علم جو روشنی کی طرح ہوتا ہے وہ نہیں سکھایا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے توبہ کر لے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔